بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو اور ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور لیکچر آف سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے کورس کوڈ 404 اردو BA یونٹ 1 to 18، اور اب تک ہم یونٹ 11 تک اپنے لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج ہم یونٹ 12 کا آغاز کرنے پہلے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ آپ کے بر وقت آپ کے ای میل ID پہ نوٹیفیکیشن لیکچرز کا پہنچ سکے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں یا اپنے ساتھیوں کو شیئر کر سکیں۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ یونٹ 12 کا ہے، اور یونٹ 12 کا لیکچر 1 کا پارٹ 1 ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور کایا کلپ نام ہے۔ انتظار حسین اس کے رائٹر ہیں، اور یہ ایک افسانہ ہے۔ افسانہ فہرست اس کی یہ ہے جس کا ہم مختصر اس کا تعارف دیکھیں گے، افسانے کا ارتقاء یعنی کہ اس کی منزل، اس کی ترقی دیکھیں گے، اس کے افسانے نگاری دیکھیں گے، انتظار حسین کی کایا کلپ کا جو منظر نگاری ہے وہ دیکھیں گے، اس کی توضیحات انٹرپریٹیشن دیکھیں گے، اس کا تجزیہ، اور پھر ایز یوزل خود ازمائی اور جوابات۔ مختصر افسانہ انسان کو جن چیزوں سے شروع سے دلچسپی رہی ہے ان میں قصہ کہانی بھی ہے۔ قصہ کہانی انسان کے قدیم ترین تفریحات میں سے ہے۔ وقت گزاری کے ذریعے نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں۔ قدیم ترین تہذیبوں میں قصے کہانی کی جس شکل سے سب سے پہلے ترقی پائی وہ یا تو مختصر حکایت تھی یا ڈرامہ۔ اس کے بعد نہایت لمبی کہانی داستان وجود میں آئی۔ داستان کے بعد داستان سے کس قدر مختصر ناول کا رواج ہوا۔ ناول کے بعد مختصر افسانے نے جنم لیا۔ ناول کی ایک شکل ناولٹ کہلاتا ہے، اور مختصر افسانے کی ایک قسم طویل مختصر افسانہ۔ کہانی کی یہ تمام شکلیں اپنی شکل صورت، اپنے ڈھانچے اور سانچے اور طوال سادگی اور پیچیدگی، زبان کے اور بیان، ادبی خوبی اور فنی خصوصیتوں سے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ناول اور ڈرامے سے متعلق یونٹ آپ کے نصاب میں شامل ہیں، اس لیے اس یونٹ میں صرف مختصر افسانے سے بحث کی جائے گی۔ مختصر افسانہ کیا ہے، اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے، وہ داستان ناول اور ڈرامے سے کن معنی میں سے مختلف ہے، اردو ادب میں مختصر افسانے کی ابتدا کب ہوئی، اور اب تک اس نے کتنی منزلیں طے کی ہے ارتقائی لحاظ سے۔ اپنی ارتقائی سفر میں اردو افسانہ کے روایتوں تجربوں سے گزارا گیا ہے۔ مختصر افسانے کے سلسلے میں ان سوالات اور ان کے جوابات سے واقفیت ضروری ہے۔ اردو ادب میں جو چیزیں مغربی ادب کے اثر سے آئیں ان میں مختصر افسانہ بھی ہے۔ مختصر افسانے کے مغربی لکھنے والوں نے ادب کی صنف کی جو تعریفیں کی ہیں ان کا نچوڑ یہ ہے کہ مختصر افسانہ نثر میں لکھی ہوئی ایک ایسی کہانی ہے جو آدھے گھنٹے میں یا ایک نشست میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک رخ یا کسی کردار کے دو ایک پہلو دکھائے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف داستان جیسی لمبی کہانی کے مقابلے میں بلکہ ناول اور ڈرامے کے مقابلے میں بڑی مہنگی کہانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ داستان میں قصے کے اندر قصے ہوتے ہیں۔ ناول میں ایک شخص یا ایک خاندان کی پوری زندگی دکھائی جا سکتی ہے۔ ڈرامے میں بھی ناول کی طرح بڑی گنجائش ہوتی ہے، لیکن مختصراً افسانہ زندگی کی چند جھلکیاں دکھاتا ہے اور ان جھلکیوں کے ذریعے کسی ایک تاثر کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس میں وحدت کا تاثر ہونا بہت ضروری ہے۔ ناول اور ڈرامے کی طرح مختصر افسانے میں بھی پلاٹ ہوتا ہے۔ پلاٹ سے مراد ایسا واقعہ یا ایسے واقعات جس کا سلسلہ آپس میں علت اور معلول یعنی کہ سبب اور نتیجہ ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو، اس کا نتیجہ اور اس کی ابتدا ایک دوسرے، مثال کے طور پہ ایک نے رانی مر گئی اور اس کے صدمے سے راجہ مر گیا، تو یہ ایک واقعہ پلاٹ کہلائے گا۔ لیکن اگر اس واقعے کو یوں بیان کر دیا جاتا کہ ایک دن رانی مر گئی یا پھر راجہ مر گیا، تو اس واقعے کا پلاٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رانی اور راجہ کی موت کے درمیان سبب اور نتیجہ کا کوئی تعلق نہیں دکھایا گیا۔ ڈرامے اور ناول ہی کی طرح مختصر افسانے کا پلاٹ بھی کچھ اشخاص کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ ان اشخاص کو کردار کہتے ہیں۔ ناول اور ڈرامے میں کرداروں کی تعداد خاصی بڑی ہوتی ہے، جبکہ مختصر افسانے میں کم سے کم کرداروں سے کام لیا جاتا ہے اور اس میں کردار نگاری نہایت محدود ہوتی ہے۔ ناول اور ڈرامے کے اہم کردار اپنی شخصیت کی تفصیل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ مختصر افسانے میں کردار کے صرف دو ایک گوشوں کو روشنی میں لایا جاتا ہے۔ ڈرامے اور ناول کی طرح افسانے میں کبھی پلاٹ زیادہ اہم ہوتا ہے اور کبھی کردار۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی افسانے میں کردار پلاٹ کے گرد گھومتے ہیں اور کسی افسانے میں پلاٹ کردار کے گرد، یعنی کبھی کردار پلاٹ کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی پلاٹ کردار کے مطابق۔ ڈرامے اور ناول کی طرح مختصر افسانہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے: ابتدا، ارتقاء اور اختتام، جن کے واقعات کہیں سے شروع ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور انجام تک پہنچتے ہیں۔ لیکن کہانی کی ان تینوں شکلوں ڈرامہ، ناول، افسانے میں ضروری نہیں کہ کہانی اسی ترتیب سے بیان کی جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہانی بیچ سے یا آخر حصے سے شروع کر کے اسے آغاز کی طرف لایا جائے۔ آپ نے اسی طریقے کا استعمال فلموں میں دیکھا ہوگا۔
اسی طریقے کو انگریزی میں فلیش بیک کہتے ہیں، جس کے معنی اچانک کہانی کے پچھلے حصے کو دکھانا۔ ڈرامے میں ساری باتیں مکالمے کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں۔ ناول اور مختصر افسانے میں مکالمہ ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ بیانیہ سے کام لیا جاتا ہے۔ بیانیہ سے مراد مصنف کی طرف سے واقعات و حالات کا بیان، مکالمے کا کردار کی شخصیت اور حیثیت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کردار تو ہے ان پڑھ اور اس کی گفتگو ہے نہایت عالمانہ۔ مکالمے سے کردار نگاروں میں بڑی مدد لی جاتی ہے۔ کردار کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ نہ صرف اس کی شخصیت بلکہ دوسرے کرداروں کی شخصیت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ان الفاظ سے کرداروں کے مزاج، ملان، ذہنیت اور ذوق کا اچھی طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈرامہ، ناول اور افسانہ لکھا تو جاتا ہے پڑھنے والوں کی تفریح و تعفن کے لیے، لیکن ان میں لکھنے والوں کا کوئی نہ کوئی نقطہ نظر پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی ڈرامہ نگار، ناول نگار، افسانہ نگار کہیں کہانی کے پردے ہیں۔ انسانی زندگی اور انسانی فطرت کی نہ صرف تصویر پیش کرتا ہے بلکہ انسانی زندگی اور انسانی فطرت کا کوئی نہ کوئی تصور بھی۔ اسی بات کو بعض اوقات یوں بھی کہتے ہیں کہ ڈرامے، ناول اور افسانے میں لکھنے والے کا فلسفہ حیات ہوتا ہے۔ اردو ادب میں مختصر افسانے کا ارتقاء۔ اردو میں ناول اور افسانہ بہت کم عمر اصناف ادب ہے۔ افسانہ ناول سے کم عمر ہے۔ اردو میں ناول نگاری 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہو چکی تھی۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ اردو میں مختصر افسانہ 20ویں صدی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار پریم چند 1880 سے 1836 میں پریم چند بنارس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بھارت کے صوبے یو پی کی دیہاتی زندگی کو خاص طور پر اپنا موضوع بنایا۔ ان کی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے اردو ادب کی ایک اہم تحریک شروع ہو چکی تھی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت 1936 میں پریم چند ہی نے کی تھی۔ پریم چند اردو کے نہ صرف پہلے افسانہ نگار تھے بلکہ 1935 تک اردو کے سب سے اہم افسانہ نگار بھی۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو ادب کی جن صنفوں نے نمایاں ترقی کی ان میں مختصر افسانہ سرفہرست ہے، اور پریم چند کے بعد اردو کے چند افسانہ نگار کا نام شہرت اور مقبولی سب سے آگے بڑھ گیا۔ وہ ترقی پسند افسانہ نگار کرشن چندر کا نام ہے، جنہوں نے افسانے میں بہت سے تجربے کیے اور بہت سے موضوعات پر بے شمار افسانے لکھے۔ ان کے افسانے پڑھنے والوں میں بے حد مقبول ہوئے۔ گو اس کے معنی یہ نہیں کہ فنی مرتبے کے اعتبار سے وہ اپنے تمام معاصرین سے بلند تر ہیں۔ سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، رنجندر سنگھ بیدی اور غلام عباس جیسے افسانے نگار فنی مرتبے کے اعتبار سے کرشن چندر سے کم نہیں۔ پریم چند کے بعد کرشن چندر کا نام لینے کے بعد یہ معنی یہ نہیں کہ پریم چند اور کرشن چندر کے درمیان اردو کے قابل ذکر افسانہ نگار پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اول تو خود پریم چند کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سدرشن، اعظم قریبی اور علی عباس حسینی، حامد اللہ افسر اور پروفیسر مجیب نے نام پیدا کیا، اور پریم چند کے ہم عصر میں سجاد حیدر یلدرم، احمد اکبر آبادی، نیاز فتح بری اور مجنو گورکھپوری جیسے مشہور ادیبوں نے پریم چند کی حقیقی نگاری کے مقابلے میں رومان نگاری کی بنیاد ڈالی۔ یہ لوگ اپنے زمانے میں بہت مقبول تو ہوئے لیکن افسانہ نگاری میں پریم چند کی سی اہمیت حاصل نہ کر سکے۔ ترقی پسند تحریک کے بانی میں سے بعض نے انگارے کے نام سے افسانوں کا ایک مجموعہ شائع کیا، جن میں پروفیسر احمد علی، ڈاکٹر رشید جہاں اور محمود ظفر کے افسانے تھے۔ افسانوں کے اس مجموعے نے بڑا ہنگامہ برپا کیا۔ لوگ اس بے باکی اور صاف گوئی کتاب نہ لا سکے جو انگارے کے افسانے کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی دور میں پروفیسر احمد علی، ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری، حیات اللہ انصاری وغیرہ افسانہ نگار کے حیثیت سے ابھرے۔ ان کے بعد کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، غلام حسین عسکری، ممتاز مفتی، اختر النبی اور اس کے علاوہ بہت سے یہاں پہ قابل ذکر ہیں جنہوں نے اس میں کام کیا۔ مختلف افسانے کی صنف بے حد مقبول ہوتی چلے گی۔ ترقی پسند تحریک کے شروع میں کئی سال تک ہر نئے ادیب اور شاعر کو ترقی پسند سمجھا گیا۔ بعد میں یعنی کہ ہمیں پاکستان کے بعد کئی ادیبوں اور شاعروں کو غیر ترقی پسند قرار دے کر ترقی پسند کے حلقے سے خارج کر دی گئی اور ترقی پسند رسالہ میں ان کی تحریروں کے اشعار پر پابندی عائد کر دی گئی۔ افسانہ نگاروں میں سعادت حسن منٹو، حسن عسکری، ممتاز مفتی، قرۃ العین، حیدر ممتاز شیریں، عزیز احمد اور انتظار حسین وغیرہ خاص طور پر رجت پسند یعنی کہ غیر پسند قرار دیے گئے اور ان کے افسانوں پر ترقی پسند رسالوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ کچھ افسانہ نگار ایسے بھی تھے جن کا ترقی پسند تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا مگر وہ اپنے زمانے کے اچھے اور مقبول افسانہ نگاروں میں سے تھے۔ مثلاً اختر انصاری، حجاب امتیاز علی، رفیق حسن وغیرہ نے اردو ادب میں جانور کے جذبات اور نفسیات سے متعلق بہترین افسانے لکھے ہیں۔ کہ ہمیں پاکستان کے بعد جن پرانے افسانہ نگاروں کے قدمات میں اضافہ ہوا ان میں سعادت حسن منٹو، عزیز احمد ادیم قاسمی، حیدر ممتاز شیریں، قدرت اللہ شہاب، ختیجہ مسرور، حاجرہ مسرور، شوکت صدیقی وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نئے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، اشفاق احمد مرزا ادیب، تسنیم اسلم شاعری، انور سجاد، مسعود مفتی، آغا بابر، رضیہ وسیع، بیگم اختر، جمال، غلام حسین نقوی اور منشا وغیرہ نمایاں تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر چند سال کے اندر اردو ادب میں علامتی افسانے اور تحریری افسانے نگاروں کی دلچسپی کا مرکز بن گئے ہیں۔ اس طرح کے افسانے لکھنے والوں میں انتظار حسین، مسعود اشر، رشید احمد مرزا، احمد بیگ،
رقصانہ صورت وغیرہ تو توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ علامت نگاری اور تجزیہ نگاری اردو افسانے کا جدید ترین رجحان ہے جو پاکستان اور بھارت کے نئے افسانہ نگاروں میں پایا جاتا ہے۔ داستان میں خیالی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے برعکس ناول اور افسانے میں زندگی کی حقیقی تصویریں زیادہ ملتی ہیں۔ ناول اور افسانے انسانی تہذیب کے اس دور کی پیداوار ہیں جب انسان کے اندر تخیلی پرستی سے زیادہ حقیقت پسندی آ گئی۔ اس لیے ناول اور افسانے کی ابتدا حقیقت نگاری سے ہوئی۔ حقیقت نگاری سے معنی زندگی کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل کا بیان ہے۔ انتظار حسین اور ان کی افسانہ نگاری۔ قیام پاکستان سے بعد سے لے کر اس وقت پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں اردو افسانہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا ہے۔ اس یونٹ میں قیام پاکستان کے بعد کے ہندوستانی افسانہ نگاروں کا ذکر نہیں کیا جا رہا کیونکہ اس یونٹ کے مقاصد کے اعتبار سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اس وقت تک جو نئی افسانہ نگار ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک نہایت عام نام انتظار حسین کا ہے۔ انتظار حسین سن 1925 میں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ میرٹھ کے کالج سے اردو میں کیا جہاں انہیں اردو کے مشہور نقاد حسن عسکری اور محقق ڈاکٹر شوکت سبزاری سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ لاہور آ گیا اور صحافت کو ذریعہ معاش بنایا۔ ایک مدت سے پاکستان کا مشہور اخبار مشرق لاہور سے وابستہ ہے۔ اس وقت تک ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جس میں ان کے افسانوں کے 3 مجموعے گلی کوچے، آخری آدمی اور شہر افسوس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے بھی ناول بھی لکھے ہیں۔ ان کے ناول میں بستی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ویسے ان کے صحافتی کالم بھی نہایت دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں جن کا ایک انتخاب بھی شائع ہو چکا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے ادیبوں اور شاعروں کے سامنے جو سب سے اہم موضوع آیا وہ ان دنوں ملک میں ہونے والے ہولناک فسادات، فرقہ وارانہ جس پر پاکستانی اور ہندوستانی نقطۂ نظر سے شعر و ادب کی تخلیق ہوئی۔ پاکستان میں فسادات سے متعلق جو بہترین افسانے لکھے گئے ان میں انتظار حسین کا افسانہ بن لکھا رزمیہ بھی ہے جس سے ان کی شہرت اور اہمیت کا آغاز ہوا۔ انتظار حسین پاکستان کے ان ادیبوں سے ہے جنہیں مسلمانوں کی تاریخ، تہذیب اور روایات سے گہرا جذباتی اور روحانی لگاؤ ہے۔ یہ لگاؤ ان کے افسانوں اور تنقیدی مضامین میں ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک ممتاز افسانہ نگار ہیں بلکہ افسانے سے ایک اچھے نقاد بھی ہیں۔ اپنے استاد اور رہنما محمد حسن عسکری کی طرح وہ نہ صرف ترقی پسند ادیبوں اور نقادوں کے خیالات کا نظریہ سے اختلاف رکھتے ہیں بلکہ غیر ترقی پسند ادیبوں اور نقادوں سے بھی وہ افسانے میں پرہیز چردگی، سماجی حقیقت نگاری کی روایت کو اردو افسانے کے حق میں نقصان دہ قرار دیتے ہیں اور اپنے فن کا رشتہ اردو داستان کی روایت سے جوڑتے ہیں۔ داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش رہا جیسی طویل داستانیں سے لے کر باغ بہار اور فسانہ عجائب تک نسبتاً مختصر داستان مسلمانوں کے اعتقادات اور توہمات کا جو عکس ملتا ہے اس کا اثر انتظار حسین کے افسانوں میں بھی موجود ہے۔ ان کی زبان اور انداز بیان میں داستانوں کی یاد دلاتا ہے۔ ان کے افسانوں میں مشرقی اور اسلامی فضا کی موجودگی کے باوجود یہ غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے مغربی افسانے سے بھی خاص اثر قبول کیا ہے۔ ان کا مطالعہ وسیع اور مغربی ادب خصوصاً مغربی افسانے پر ان کی گہری نظر ہے۔ انتظار حسین کے افسانوں میں علامت نگاری کا جو رجحان نظر آتا ہے وہ مغربی کی دین ہے۔ انہوں نے مغربی افسانوں کی تکنیک سے بہت کچھ سیکھا، جو کچھ سیکھا اسے خوبصورتی سے اپنے افسانوں میں استعمال کیا۔ جہاں ان کا ایک افسانہ مشکوک لوگ جو آپ کے مطالعے کے لیے منتخب کیا ان کے انداز فکر اور طرز تحریر کا ایک نمائندہ افسانہ ہے۔ اب آپ اس افسانے کو پڑھیں، اس کے بارے میں بعد میں باتیں ہوں گی۔ قایا کلپ۔ قایا کلپ شہزادہ آزاد بخت نے اس دن مکھی کی صورت میں صبح کی اور وہ ظلم کی صبح تھی کہ وہ جب ظاہر تھا چھپ گیا اور جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا، تو وہ ایسی صبح تھی جس کے پاس جو تھا وہ چھن گیا اور جیسا تھا ویسا نکلا۔ شہزادہ آزاد بخت مکھی بن گیا۔ شہزادہ آزاد بخت نے پہلے اس بات کے خوب خواب جانا مگر صبح ہوتے یہ خواب بھول چکا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ جب شام ہوئی اور دیوگرجتا برستا قلعے میں داخل ہوا تو وہ سمٹتا چلا گیا۔ اس سے آگے سے کچھ یاد نہ۔ پھر شہزادے کی محبت میں اتنا کچھ بھی بھول گیا، لیکن شام ہونے پر پھر وہی ہوا۔ پھر دیو چیختا چنگاڑتا قلعے میں داخل ہوا، ماسگن اور یہ آواز سن کر خوف سے سمٹتا چلا گیا۔ صبح کو وہ پھر حیران ہوا کہ میں نے یہ کیسا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس نے بہت یاد کرنا چاہا کہ رات کس عالم میں گزری اور وہ خواب کیا تھا، پر اسے کچھ یاد نہ ہے۔ جب 3 راتیں اسی طرح گزریں تو شہزادے کو تشویش ہوئی کہ الہی یہ کیا ہے، ماجرا ہے۔ شام ہوتے ہوتے میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں، مگر کسی نے سحر کیا، یہ سوچ کے اس نے اپنی تئیں ملامت کی۔ اے غافل، تو شہزادی کو سفیدیوں کی قید سے رہائی دینے والا آیا تھا اور خود سحر میں گرفتار ہو گیا۔ تب اس نے تلوار سونتی اور شام کا منتظر رہا۔ جب شام ہوئی اور دیو کی دمک سے قلعے کے دربار ہلنے لگا تو وہ چوکنا ہوگا، مگر اس نے دیکھا کہ شہزادی نے اس کی طرف منہ کر کے پھونک ماری اور وہ سمٹنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے تئیں بہت سنبھالا لیکن وہ بے اختیار چھوٹا ہوتا ہی چلا گیا۔ وہ صبح کو پھر ایک ڈراؤنے خواب سے جاگا اور یاد کیا کہ رات کس طور پر بیتی تھی، مگر اسے کچھ یاد نہ ہے۔ ہاں، اس نے شہزادی کو پھونک مارتے دیکھ لیا تھا، اس کا ماتھا ٹھنکا کہ اس دال میں کالا ہے
وہ اسے مخاطب ہو گیا بدین جان میں تجھے سفید دیو کی کیسے آزاد کرانے کی جتن کرتا تو اس کا بدلہ مجھے یہ کیا مجھ پر سیر پھونکا۔ شہزادے نے بہت ہیلے بہانے کیے مگر شہزادہ کسی صورت مطمئن نہ ہوا اور حقیقت جاننے کے در پہ رہا۔ تب شہزادی نے کہا کہ اے نیک بخت میں جو کچھ کرتی ہوں تیرے بھلے کو کرتی ہوں۔ سفید دیو کا آدمی کا دشمن ہے، اگر تجھے دیکھ لے تو چٹ کر جائے اور مجھ پر ظلم توڑے۔ بس میں عمل پڑھ کر تجھے مکھی بناتی ہوں اور دیوار سے چپکا دیتی ہوں۔ رات بھر وہ ماسک گن چلاتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ آدم آزاد ہوں، مجھے کھا لے۔ پھر جب وہ صبح کو قلعے سے رخصت ہوتا ہے میں عمل پڑھتی ہوں اور تجھے پڑھتی ہوں اور تجھے آدمی بناتی ہوں۔ شہزادے نے جب یہ جانا کہ وہ رات کو مکھی بن کر جاتا ہے اور ایک عورت اس کی جان بچانے کے لیے جتن کرتی ہے تو اس کی مردانہ گردن جوش کھائے اور اس بات کو اپنی آدمیت اور شجاعت پر حرف جانا۔ وہ یہ سوچ کر انگاروں پر ٹوٹنے لگا کہ آزاد وقت تجھے اپنی عالی نسبتی اپنی ہمت و شجاعت اور اپنے علم و ہنر کا بہت گمنڈ تھا۔ ہے تیرا گمنڈ خاک میں مل گیا، یہ غیر جنس تیری جنس پر حکومت کرتا ہے اور ستم توڑتا ہے اور تو حقیقت جاننے کی کرتا دنیا کی سب سے حقیر مخلوق بن گئی۔ شہزادے کو پہلے اپنے آپ پر غصہ آیا، پھر اس نے شہزادی پر غصہ کھایا مگر اس نے اس کی چشم پر تم دیکھی اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔ جاننا چاہیے کہ وہ شہزادی شہزادے سے دور رہتی تھی اور کہتی تھی کہ جب اس ظلم کے حلقے سے نکلیں گے تب ملیں گے، اور شہزادہ اس سے قریب ہو کر دوری کی آگ میں چلتا تھا۔ اس وقت ہوش ہے جب قلعے کے دروں کے باہر دیو کی دمک سے پھر لرزنے لگا، جب وہ سکڑنے لگا وہ سنبھلا مگر سوٹتا ہی گیا، سوکھتے ایک چوڑا سا سیاہ نقطہ رہ گیا اور پھر ایک بڑی سی مکھی بن گئی۔ صبح کو جب شہزادہ جاگا تو سہما سہما اور اس میں خیال سے گلتان کہ وہ سچ مچ مکھی بن گیا تھا۔ تو کیا آدمی مکھی بھی بن سکتا ہے؟ اس خیال سے وہ اس کے اندر سے بھر گئی۔ وہ شہزادہ علم و ہنر میں طاق تھا، شجاعت میں بھرد آدمی، نصب صاحب وقار، جس کسی ملک پر حملہ کرتا فتح قدم اس کو چومتی۔ اسی طور اس نے بہت سے مارکے مارے تھے اور بہت زمینیں فتح کی تھی، پر سفید ہو گئے قلعے میں آ کر وہ علی نصب صاحب شہزاد جلالہ مکھی بن گیا۔ تو اے آزاد وقت تو اندر سے مکھی تھا، اسے اپنے پر شکوہ ماضی کو یاد کیا، اپنے فتوحات کارنامے یاد کیا، اپنے اجداد کو فخر روزگار تھے یاد کیا۔ یہ سب اس وقت کے لیے ماضی ہو چکا تھا اور وہ ماضی کو یاد کر کے رویا، اور جب شام ہوئی تو پھر وہ سمٹنے لگا اور سمٹتے سمٹتے وہ مکھی کی صورت رہ گیا۔ تو روز شام کو جو گرجتا برستا قلعے میں داخل ہوتا، ماسگند اور شہزادی مکر سے جواب دیتی، یہاں آدم کہاں ہے، مجھے کھا لے۔ دو یہ سن کر مطمئن ہو جاتا اور شہزادہ آزاد وقت مکھی بنا دیوار سے رات بعد چپکا رہتا۔ صبح کو شہزادی منتر پڑھ کر اس پر پھونکتی اور وہ آدمی بن جاتا۔ بس شہزادے کی زندگی یہ ٹھہری کہ دن میں آدمی اور رات کو مکھی۔ اس نے اپنی زندگی پر بہت پیچ تاب کھائے۔ شہزادی اس کا جی بہلانے کی کوشش کرتی، اسے نہر بغات کی سیر کراتی اور پھل پھول سے توازہ کرتی، اور پھل سفید دیو کے باغ میں بہت تھے، رنگ برنگ کے پھل باغ میں اور البان و انواع کے مکھانے دسترخوان پر۔ شہزادہ تو انہیں دیکھ کر سچ مچ مکھی بن گیا۔ یہ لذتیں اور یہ آرام سے فتوحات کی کٹھن زندگی میں کہاں نصیب ہوتی۔ تو شہزادہ آزاد وقت دن کو دیو کے دسترخوان کی مکھی بنا رہتا اور رات کو مکھی بن جاتا۔ پھر رفتہ رفتہ لمبی اور دن چھوٹے ہونے لگے اور شہزادہ دیر تک مکھی کے کالوں میں رہنے لگا، مگر اس نے ایسے سیلبریز چھوٹے سے دن کو لمبی کالی رات کا انعام جانا اور مطمئن رہا۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا کہ وہ مکھی بن گیا۔ خیر شروع میں تو بس پل بھر کے لیے ایسے گمان ہوتا اور پھر اسے فوراً دھیان آ جاتا کہ یہ دن ہے اور میں ابھی آدمی کی جھنڈ میں ہوں، لیکن ہوتے ہوتے یہ کس وقفے طویل ہو گئے، پھر اسے ہوش کے عالم میں بھی شک رہنے لگا۔ کبھی دیو کے باغ میں پھل پھول چنتے ہوئے، کبھی لذیذ غذا اور مشروبات سے آراستہ دسترخوان پر بیٹھے اسے ایک شک آ گیا تھا کہ آدمی کی جون میں ہوں، اور پھر اسے بہت سے اندیشوں اور وسوسوں اور شکوں نے گھیر لیا۔ شہزادے آزاد وقت نے اندیشوں وسوسوں اور شکوں کے گھیرے کو توڑنے کی صحیح کی اور دیو سے نپٹنے کی ہمامیں کی، اور بار شہزادے نے سمجھا کہ سفید دیو کی جان تو طوطے میں ہے، اور طوطا سار سمندر پار ایک درخت ہے، درخت میں ایک پنجرہ لٹکتا ہے، پنجرے میں وہ طوطا ہے۔ شہزادہ آزاد وقت اس پر بھی حیران ہوا کہ سفید دیو یہاں ہے اور جان اس کے ساتھ سمندر پار ایک طوطے کے اندر ہے۔ جان کا جسم سے جدا اور دور ہونا اسے عجیب لگا، اور اسے خیال آیا کہ اس کی جان بھی تو کہیں سے دور نہیں ہے، تو کیا مکھی میری جان ہے؟ شہزادہ دنوں اس فکر میں غلطاں رہا کہ کس تدبیر سے قلعے سے نکلے اور ساتھ سمندر پار جا کر طوطے کی گردن میں روڑے۔ اور شہزادی جب اسے ذرا فکر میں غلطان دیکھتی تو شک بشویت کرتی کہ تیری محبت ضرور تو مجھ سے دغا کیا جاتا ہے۔ شہزادی کی محبت میں دیوانہ تھا، طرح طرح سے اپنی وفا کی یقین دکھانے شکوہ صفائیوں میں دیو کی کیسے رائی کا سوال رفت و گذشت ہو گیا۔ شہزادہ آزاد وقت اب شہزادی کی مرضی کے تابع تھا، اس کی مرضی کے بغیر تپا نہ توڑتا، اس کی ایک پھونک سے مکھی بن جاتا اور پھونک چاند میں گیا اب میں واپس آ جاتا۔ پھر یوں ہوا کہ شہزادی کے پھونک مارنے سے پہلے شہزادہ سمٹنے لگا اور صبح شہزادی سے پھونک مارنے کے بعد دوبارہ نڈال پڑا رہتا۔
جیسے وہ مکھی کی جون سے نکل آیا ہو، مگر آدمی کی جون میں داخلہ ہو گیا۔ اس درمیانی وقت میں طویل سے طویل تار ہوتا گیا اور اس کا ضعف اور اذیت بڑھتی گئی۔ شام کو وہ پھر سے آدمی سے مکھی جاتا مگر مکھی سے آدمی کی جون میں، اس لیے اذیت کا ایک لمبا عمل ہوتا۔ پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اذیت کا یہ لمبا عمل گزر جانے پر بھی ایک اذیت کے فید کے ساتھ یاد آتا رہتا۔ اس نے ایک روز اذیت کے عالم میں سوچا کہ میں آدمی ہوں یا مکھی ہوں۔ یہ سوال اس کے دماغ میں آج پہلے پیدا ہوا ہے۔ اس پر بہت گڑگڑایا، پھر اس نے سوچا کہ میں آدمی ہوں یا مکھی ہوں، پھر اصل زندگی میرا دن ہے، میری رات ایک دھوکہ۔ اس نے ایسا سوچا، مطمئن ہوگا، مگر آپ ہی سے اسے خیال پر شک ہونے لگا، شاید میری رات ہی میری اصل زندگی ہے اور میرا دن میرا بحروب۔ تو شہزادہ آزاد وقت ایک دفعہ پر شکوں اندیشوں اور بس گہرے میں آ گیا اور اسے اندیش بن میں لگ گیا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اصل آدمی ہے مگر مسلطن مکھی بن گیا، مگر پھر اسے خیال گزرا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اصل میں مکھی ہو۔ درمیان میں آدمی بن گیا، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے کہ میں مکھی ہوں تھا، پھر مکھی بن گیا۔ اس خیال سے بہت گن آئی، اس نے جلدی سے رد کر دیا، مگر کیا واقعی کوشش کے باوجود شہزادہ اپنی تئیں اس کا یقین نہ دلا سکا۔ آخر اس نے سمجھوتے کا ایک راستہ نکالا اور طے کیا کہ وہ آدمی ہے اور مکھی بھی۔ تو شہزادہ آزاد وقت اب آدمی تھا اور مکھی بھی، اور مکھی نے آدمی سے کہا میں رات کو تیری حفاظت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دل میں شریک کر لے، اور آدمی نے مسئلے سے کہا میں نے سنا اور میں نے تجھے اپنے دل میں شریک کیا، اور اس کے دن دو رنگے ہو گئے۔ صبح کو اذیت کے ایک لمحے وظیفے کا بعد وہ مکھی جون سے آدمی کے کالم میں آتا ہے اور مکھی کی مثال دیو کے میٹھے پھلوں اور لذیذ کھانوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ لذت و عیش میں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر اچانک دیو کا اس کے تصور میں منڈلانا اور اسے ایسا لگنا جیسے وہ سمٹ رہے۔ کلے کے محفل محصور دیو کے تصور سے خوف زدہ شہزادی کے غصے سے سہما ہوا ہر دم اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سمٹ رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، جیسے وہ ابھی مکھی بن جائے گا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی تیز سنبھالتا اور مکھی کے گال میں گزرتے گزرتے واپسی آ جاتا۔ ہر دم اسے بہم رہتا کہ اندھیرے میں کسی گہرے گڑھے کے کنارے چل رہا ہے۔ اب اس کا پاؤں پھسلا اور اب وہ آدمی سے مکھی بنا۔ شہزادہ آزاد وقت کی اب مکھی بھی تھا اور آدمی بھی، اپنی دو رنگ کی مسلط میں زندگی سے خود ہی بیزار ہو گیا اور گہرے گڑھے کے کنارے کنارے چلتے ہوئے سہمے میں آدمی نے کہا کسی دیو کو ختم کیا جائے کہ وہ دو رنگی ختم ہو اور میں خود مختار بنوں۔ پر شہزادہ آزاد وقت میں اتنا دم کہاں تھا وہ دیو سے لڑے۔ اس نے دیو سے لڑنے کے لیے گلے سے نکلنے کے ساتھ سمندر پار جا کر تودے کی گردن مروڑنے کے 100 منصوبے بنائے، مگر پھر خود ہی ڈاواڈول ہو گیا۔ اس نے قلعے کی اونچی فصیلوں کو دیکھا، اپنے ضعف و ناتمہ پر غور کیا، دیو کی گن گرج کو دھیان میں لایا اور اس کا دل اندر پنکھے کی مثال ہلنے لگا اور کہنے لگا تو پھر بالکل مکھی بن جا کہ نہ قلعہ کوئی معنی رکھے نہ دیو کا کوئی خوف رہے کہ دیو مکھیوں سے خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ مگر شہزادے کا جی اس پر بھی نہ ٹکا، بس وہ تذبذب کے عالم میں بیچ میں لٹکا رہا۔ اس کے اندر کی بڑی مکھی اور قبض چلتی چل گئی اور رات کا یہ سایہ دن پر گہرا ہوتا چلا گیا۔ شہزادے کو شروع میں ایک خیال سا تھا کہ شاید اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں ایک ننھی مکھی بنا رہی ہے۔ اس نے اسے بہم جانا رد کر دیا، پھر رفتہ رفتہ اسے خیال ہوا کہ کہیں وہ سچ مچ مکھی نے تو میرے اندر مکھی تو نہیں پل رہی۔ اس خیال سے اسے بہت گرن آئی، جیسے وہ اپنی ذات میں نجاست کی پھوٹ لے کر پھر رہا، اس کے ساتھ دودھ گئی ہو اور اس میں مکھی پڑ گئی۔ دن گزرتا گیا اور رات دن کا بحروب جاری رہا۔ گلے سے نکلنے کی صورت کس طور پر پیدا ہوئی؟ اس سفید دیو کا قلعہ شہزادے کے لیے مکڑی کا جالا بن گئی۔ مکڑی نے اپنے سوئی ایسی ٹانگی خوب چلائی، پھر بے دم ہو کر الٹی لٹکی اور جالا شہزادے کے اندر سمانے لگا۔ باہر کی دنیا سے اس کا ناتا ٹوٹنے لگا جیسے اس کے ہاتھ پر کسی مکڑی نے جالا پھوڑ دیا تھا۔ اب قلعے سے باہر کی دنیا کے اس کے اندر دندلا رہی تھی۔ وطن وطن کے لوگ اسے خواب لگتے جو بستر جا رہا تھا اور باپ اس کا نام اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ عجب تر یہ ہے کہ اس نے یہ سوچا تو وہ اپنا نام بھی بھول گیا۔ تب وہ بہت پریشان ہوا اور گھر لیپ رہی تھی۔ گھر لیپتے لیپتے وہ اپنا نام بھول گئی۔ گھر لیپنا چھوڑ کر وہ اپنی جگہ سے اڑی اور درد اپنا نام پھرتی رہی۔ پھر ہر کوئی اسے دھتکارتا رہا۔ وہ بھینس کے پاس گئی۔ بھینس میرا نام کیا ہے؟ بھینس کا ٹھسا بڑا تھا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ اس طرح آنکھیں موندے جگا رہی تھی اور پاس اپنی مونچھ ہلا رہی تھی اور پچھلے جنم میں تھا اور جیسے ہی اس کا نیا جنم ہے اس میں وہ محض اور خالص مخلوق ہے۔ یہ سوچ کر اسے دیکھ لی اور اس نے کہا کہ دوسری مخلوق سے خود کو کیسے علیحدہ کروں۔ تب اس نے سوچا اور دھیان کیا کہ اس کا نام کہاں تھا اور وہ کن لوگوں میں تھا، وہ کس میں نہیں پاتا، پر اسے کچھ یاد نہ۔ اس نے اندر کا جالا پھیلتے ہی چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں جو تھا وہ ماضی میں ہوں۔ تو اب وہ تھا جو جواب دے۔ اب رب مکھی کی اس کی بڑی اور کبھی چلی ہو رہی تھی، اس کا آدمی ماضی بنتا جا رہا تھا۔ مکھی کی جون سے واپس آنا اس کے لیے بڑی مصیبت اور ایک گھر بن گیا تھا۔ جب وہ جاگتا تو اسے اپنا آپا میلا نظر آتا۔ طبیعت گری گری سی بدل ٹوٹا جیسے رات بند الگ ہو اور اب بھی بند پورے طور پر جڑ نہیں پائے تھے۔ وہ پھر آنکھیں بند کر لیتا اور سوئی حالت میں دیکھ کر تک پڑا رہتا۔ پھر وہ اکساہٹ کے ساتھ اٹھتا اور اپنے آپ کو میلا پا کر باغ میں جاتا اور نہر میں جس کا پانی موتی کی مازال چمکتا دیر تک غسل کرتا۔ اوپر جب غسل سے فارغ ہو کے باہر نکلتا تو اسے رات کا خیال آتا اور پھر آپ
طبیعت مختر ہو جاتی، اسے ایسا لگتا کہ جیسے اس کے شعور کی عقل میں کوئی چیز بنا رہی ہے، اور پھر وہ نہاتا اور پھر اپنے دل میں لا پاتا، اسے متلی ہونے لگتی اور اسے اپنے آپ سے گن آتی۔ متلی اس کی طبیعت حصہ بن گئی اور اسے مستقل آپ سے گرنا رہنے لگی۔ اس کا استعمال پڑھتا گیا، ایک طویل کرب اور کشمکش کے بعد وہ مکھی سے آدمی بنتا گیا۔ وہ نڈال پڑا رہتا، ہر چیز میلی اور غلیظ نظر آتی، گلے کی دیواریں، درختوں کے پتے، نہر کا پانی، حتیٰ کہ شہزادی بھی اسے لگتا کہ وہ مری ہوئی مکھیوں کے انبار میں دبا پڑا ہے، اور خود اس کے اندر کی مکھی بڑی اور کبھی ہوتی چلی جا رہی۔ اسے رسم ہونے لگا، اسے وہم ہونے لگا کہ اس کے اندر بنبناتی ہوئی مکھی اس کے روح میں اتر رہی ہے۔ کبھی اسے لگتا کہ شہزادی نے صبح کو سحر نہیں توڑا تھا، اور کبھی وہ مکھی دیوار سے چمٹا، کبھی لگتا کہ اندر کی مکھی باہر ہے یا اس کے اندر دیوار پھسل گئی۔ شام کو شہزادی کے پھونک مارنے سے پہلے وہ سمٹے لگتا رہا، اور صبح کو پھونک مارنے کے بعد دیر تک نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہتا۔ اسے یقین آتا کہ وہ پھر آدمی بن گیا۔ وہ مکھی کی جون سے اسے نکلا تو اور آدمی کی جون میں دیر تک نہ آتا۔ یہ منظور روز بروز زیادہ اذیتناک ہوتا جا رہا تھا۔ دن لگتا تو صحت منان ہو لیتا، شام کے وقت جب دیو چیختا چنگارتا، کلے میں قدم رکھتا، پھر یوں ہوا کہ مکھی کی جون میں مگن رہنے لگا، اور مکھی کی جون سے آدمی کی جون سے واپس آنا قیامت بن گیا۔ مکھی کی جون چھوڑتے ہوئے ایسا لگتا کہ جیسے روح قلب کو چھوڑتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مکھی کی جون سے بہت کرب اذیت سے نکلا اور آدمی کی جون میں دیر تک نہ آیا۔ ایسا یوں لگا کہ وہ ایک صدی سے درمیانی کیفیت میں بھٹک رہا ہے، اس روز دن بدن یعنی عالم تک، جیسے وہ مکھی سے آدمی نہیں بن رہا، جیسے وہ عبوری منزل تک میں ڈوب رہا۔ اس نے اپنے آپ کو بار بار دیکھا اور کہا کہ میں آدمی نہیں ہوں، تو پھر وہ مکھی بن گیا۔ اس وقت مکھی نہیں تھا تو میں آدمی بھی نہیں ہوں اور میں مکھی بھی نہیں ہوں، پھر یہ کیا ہوا؟ شاید میں کبھی سوچتا نہیں۔ اس خیال سے وہ پسینہ آنے لگا، اور اس نے سوچا کہ نہ ہونے سے مکھی ہونا اچھا ہے، اس سے آگے کچھ نہ کچھ سوچ سکا ہے۔ آج اس کے خیال کی روڈ دبتی نبض کی مانند رکت چل رہی تھی۔ شہزادی اس کی یہ حالت دے کر متوحش ہوئی اور دل میں پچھتاتی کہ سب خرابی اس کی لائی ہوئی۔ تب اس نے فیصلہ کیا وہ شہزادے کو مکھی نہیں بنائے گی۔ پھر اس نے یہ تدبیر کی کہ دن ڈرے شہزادے کو تہہ خانے میں بند کر دیا۔ تو شہزادی نے اس شب اسے مکھی نہیں بنایا اور تہہ خانے میں بند کر دی۔ پھر جب دن ڈلا اور قلعے کے در دیوار دیو کی دمک سے لرزنے لگے تو وہ روز کی طرح سہم گیا اور پھر آپ سے مٹتا چلا گیا۔ اس رات دیو ماسگند نہیں چلایا۔ اس پر شہزادی کمال حیران ہوئی کہ جب میں شہزادی کو مکھی بنا دیتی تھی تب بھی اس کی آدمی والی بو باقی رہتی تھی اور ماسگند چلاتا تھا۔ آج کیا ہوا کہ میں نے اسے مکھی نہیں بنایا، مگر دیوبند پھر بھی ماسگند نہیں چلایا۔ شہزادہ آزاد وقت کی آدمی والی بو کیا ہوئی؟ خیر جب رات گزری اور صبح ہونے پر دیو رخصت ہوا تو شہزادی نے تہہ خانہ کھولا، پر وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں شہزادہ نہیں ہے اور ایک بڑی سی مکھی بیٹھی ہے۔ وہ دیر تک شش پنج میں رہی، کیا ہوا، کیسے شہزادہ خود ہی مکھی بن گئی؟ پھر اس نے اس پر اپنا منتر پڑھ کر پھونکا کہ وہ مکھی سے آدمی بن جائے، پر اس متن نے کچھ ایسا نہ کیا۔ شہزادہ آزاد وقت نے اس روز مکھی کی جون میں صبح کی۔ تو یہ تھی آج کا جو ہے نا وہ کایا پلٹ، کس طرح کایا پلٹتی ہے شہزادے اور مکھی کی۔ اس میں یہ انتظار حسین کا یہ افسانہ ہے، یہ اس کی کہانی ہے کہ وہ کس طرح وہ مکھی اور شہزادے کے درمیان شہزادی نے وہ کس طرح اس کو مکھی بناتی تھی، رات پر دیوار سے چمٹا رہتا اور صبح پھر وہ آدمی کی شکل میں آ جاتا، کبھی وہ باغوں میں، کبھی وہ پارکوں میں، کبھی وہ کہیں، کبھی پھولوں میں، کبھی وہ پھلوں میں لذت و عیش کی زندگی گزارتا رہا۔ وہ طرح طرح کے کھانے کھاتا رہا، وہ طرح طرح کی اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، اور ایٹ دا اینڈ وہ ایک خود بھی ایک مکھی بن گیا۔ تو یہ تھی انتظار حسین کا افسانہ، جس میں کایا پلٹ کا نام دیا گیا۔ اس کا لیکچر 1 کا پارٹ 1، لیکچر 1 کا پارٹ 2 کے ساتھ توضیحات اور تشریحات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ۔